السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الحشر سٹارٹ کی تھی، پارہ 28 سورہ مجادلہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس کلاس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہر ایک لفظ کو سمجھا کے پڑھایا جائے گا اور عربی کے قواعد جو ہیں وہ آپ کو بورڈ کے اوپر سکھائے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کی کلاس کی طرف۔ سورہ حشر آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان كتب اللہ، ولولا، اس واو کو لمبا نہیں کرنا، اور یہ جو واو ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، اسے بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ لین جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ جب واو کے اوپر ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، یا تو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے کہ ہمارے پاس یہ گزشتہ سبق میں تھا اور آنے والے سبق میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال آپ اس پہ دھیان دیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، تو اسے ولو ایسے نہیں پڑھنا۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہ پڑھنا۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ولو، بس یہ ہمارا اتنا سے اس کی مقدار ہوگی۔ اسی طرح واو زبر وا، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوگا جیسا کہ کھڑی زبر ہوتی ہے، یا واو مدہ ہوتا ہے، یا الف مدہ، یا مدہ ہوتا ہے۔ ولولا، یہ جو مد آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ والی مد، یہ اس مد کا مطلب ہے کہ آپ اس لفظ کو کھینچ کے پڑھیں، لمبا کر کے پڑھیں۔ کتنا لمبا کریں؟ 3 سے 4 الف کے برابر۔ اگر 3 سے 4 دفعہ الف کو لمبا کیا جائے یا کھڑی زبر کو لمبا کیا جائے تو یہ مد بنتی ہے۔ اس مد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ ولولا، یہ اس کی مقدار ہے۔ ان کتب اللہ، نون کو ہم نے چھپانا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کافی کلاسز میں میں نے بورڈ پہ سکھایا ہے، لیکن چلیں آج آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں کہ اخفا کیا ہوتا ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو وہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھا جائے گا۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا جو ہیں وہ تقریباً 15 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے وہ سناتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں، یہ یاد کر لیں کون کون سے ہیں۔ ت، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف، یعنی موٹا قاف اور باریک قاف دونوں۔ یہ ٹوٹل 15 حروف ہیں۔ اگر اس طرح کے نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے، دونوں صورتوں میں یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا میں چھپائی جاتی ہے آواز، وہ ہم یہاں پہ کیسے چھپائیں گے؟ ان کتب اللہ، ویسے ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں ان کتب اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اخفا کی وجہ سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان کتب اللہ۔ اخفا کی آواز کو سیکھنے کی کوشش کریں، ان، اس سے بہتر ہے آپ پڑھیں ان، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ چھپاتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ کتب اللہ، اللہ کا نام ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہے۔ جب اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہو یا اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کا نام پر ہے، یہ اللہ کا نام پر ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ البتہ یہ والا اللہ کا نام باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ پر کیسے ہوتا ہے اور باریک کیسے ہوتا ہے سن لیجئے۔ کتب اللہ، میں نے اللہ کے نام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا ہے۔ اب باریک کیسے ہوتا ہے؟ یشاق اللہ، یہ باریک ہے، ٹھیک ہے۔ علیہم الجلاء، عین کے تلفظ کو اچھے طریقے سے نکالیں۔
یہ آگے ہمارے پاس یا لین ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ واو لین تھا, واو ساکن سے پہلے زبر تھی تو واو لین تھا. اب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. اسے نرمی سے پڑھیں گے, یعنی کہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا علیہم تو اس نے غلط پڑھا کیونکہ اس نے مدے کی کوشش کی. اگر کسی اس نے پڑھا علیہم تو یہ بالکل درست ہے, اس کو لمبا نہیں کر سکتے. علیہم الجلاء. اچھا یہ جو مد ہے اس مد سے مزید لمبی ہے. یہ مد 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے, جبکہ یہ والی مد 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اب حرکات عربیہ کسے کہتے ہیں چلیں کلاس کے آخر میں بورڈ پہ آپ کو سکھاؤں گی. بہرحال آپ اتنا جان لیں 5 دفعہ کھڑی زبر کو لمبا کیا جائے, ملا کے لمبا جو بنتا ہے اسے یہ مد کہا جاتا ہے. یا 5 الف مدے کو ملا کے لمبا کیا جائے تو یہ مد بنتی ہے. ٹھیک ہے. لعذبہم. یہاں پہ ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے, اس کھڑے زبر کو لمبا نہیں کرنا جو حمزہ کے اوپر ہے. اکثر لوگ اسے بھی لمبا کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جلاء. یہ نہیں ہے, یہ ہے جلاء. اتنی سی مقدار ہے اس کی بس. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نورانی قاعدہ کی وہ تختی بھی ایک دن رکھوں گی جس میں زبر زیر پیش کی ادائیگی اور اس کی مقدار سکھائی جاتی ہے. لعذبہم فی الدنیا. لعذبہم, اس عین کو حلق سے نکالنا ہے. لعذبہم تو آپ منہ سے نکالیں گے, منہ سے تو یہ نکلتا ہی نہیں ہے, یہ تو حلق سے نکلتا ہے عین, تو اسے بولیں عین. عین. میں آواز نکالتے ہوئے عجیب تو لگ رہی ہوں گی لیکن سکھانے کے لیے کرنا ضروری ہے. اچھا پھر اس کی ادائیگی دیکھیں. لعذبہم. اس کو سیکھیں آپ, پھر سے کوشش کریں جب تک آپ کا لعذبہم نہیں نکلتا تو آپ آگے ہی نہ جائیں, اس کو پہلے سیکھ لیں. فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. جی وَلَهُمْ, اگر کوئی اس کو پڑھے گا وَلَهُمْ تو وہ بڑی غلطی کر دے گا, بہت بڑی غلطی. اب میں آپ کو بتاتی کیسے بڑی غلطی ہے, چلے میں بتاتی ہوں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. غلطی یہ ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں پیچھے کفار کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اگر کہیں گے وَلَهُمْ تو ہم کہیں گے اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب نہیں ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو وَلَهُمْ نہیں پڑھ سکتے. ادھر لکھا ہے وَلَهُمْ تو آپ نے وَلَهُمْ ہی پڑھنا ہے. فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. را کو پر پڑھنا ہے, خواہ کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے, کیونکہ نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. غنے کی آواز ہوتی ہے یہ غنے کی آواز ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عذاب النار. را کو پر پڑھنا ہے, وقف کی وجہ سے را سے پہلے زبر بن رہی ہے تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر بن رہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ. ذَلِكَ, ذال بھی نرمی سے پڑھنا ہے اور یہ والا کاف بھی نرمی سے پڑھنا ہے. اب یہ والا قاف موٹا ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے. فرق آپ کے سامنے واضح ہے, یہ ہے ذَلِكَ اور یہ ہے شَاقُّوا اللَّهَ موٹا قاف. تو بِأَنَّهُمْ نون کے اوپر آ گئی ہے شد, شد پہ ہوگا غنہ. غنہ کیسے ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ, یہ ہے غنہ. شَاقُّوا اللَّهَ. اکثر لوگ اس کو ادائیگی ابھی بھی سیکھ نہیں پاتے, اس کو غلط پڑھتے ہیں. آپ سیکھ لیں اور آپ اس کی ادائیگی کرنے کا طریقہ خاص طور پہ سیکھیں. کیسے؟ شَاقُّوا اللَّهَ. قاف پہ رکنا ہے, کاف کو پکڑنے کے لیے پکڑ لیا پھر اس کو چھوڑ دیں, آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے. شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے تلفظ کا خاص دھیان رکھنا ہے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ. طریقہ سیکھا آپ نے. اب نارملی جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے یُشَاقِّ اللَّهَ. یہ غلط ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں اور اس کی درست ادائیگی کریں. کیسے؟ پھر سیکھیں. یُشَاقِّ
اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ نون کا غنہ ادا کریں, اللہ کے نام کو پر کریں اور ہا کو لمبا نہیں کرنا. اگر کوئی اس کو پڑھے گا فَإِنَّ اللَّهَ تو اس نے غلط پڑھا, تھوڑا سا بھی لمبا کرے گا تو بھی غلط کرے گا. تھوڑا لمبا کیسے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ نہیں, یہ بھی غلط. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دیکھ لیا آپ نے مقدار, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. با پہ ہو رہا ہے جناب قلقلہ, کیونکہ وقف کی وجہ سے با ہو گئی ساکن. قلقلہ کا قانون یہ ہے کہ جب کبھی قاف طوا بیا جیم دال ان 5 حروف میں سے کسی پہ ساکن یہ جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت ہوگی, اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. اور یہ صرف 5 حروف کے ساتھ ہے. اگر عین کے اوپر آئے گی تو ہم جھٹکا نہیں دیں گے, اگر لام کے اوپر آئے گی تو بھی نہیں دیں گے, تا کے اوپر آئے گی تو بھی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہیں. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. صرف 2 آیات ہیں, لیکن 2 آیات میں علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو لے لیں, اگر آپ چاہیں تو ضائع کر دیں. کلاس کو غور سے سنیں, اس کو دیکھیں, سیکھیں, سمجھیں, اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیا کریں. چلتے ہیں, آج ہم بورڈ پہ کیا سیکھیں گے. ہم نے گزشتہ 2 کلاسز میں ادغام بالغنہ سیکھا تھا. آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے, ادغام کی 2 اقسام آپ نے سیکھی تھی. ایک قسم کا نام تھا بالغنہ, ایک کا نام تھا بلا غنہ. آج ہم سیکھیں گے ادغام بلا غنہ کے بارے میں. بالغنہ غنہ کے ساتھ, بلا غنہ غنہ کے بغیر. ٹھیک ہے, یاد رکھیں قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یعنی جزم والا نون, یا نون ساکن یا نون تنوین یعنی کہ 2 زبر کے بعد 2 زیر کے بعد یا پھر 2 پیش کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. یعنی ان کو آپس میں ملاتے ہیں, وہ تو ہماری لیے آسانی کے لیے انہوں نے شرط ڈالی ہوتی ہے, بس ہم نے غنہ نہیں کرنا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے. قرآن مجید میں ہماری آسانی کے لیے شرط ڈالی ہوتی ہے, بس ہمیں ادا درست کرنا ہے کہ وہاں پہ غنہ نہیں کرنا, وہاں پہ رکنا نہیں ہے. چلے ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے نون ساکن کے بعد لام کی مثال, یہ ہے ادغام بلا غنہ. نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نون ملم, بالکل نون نہیں پڑھا جاتا, اس لیے تو ہم نے نون کا نکال دیا, غنہ بھی نہیں کیا. ہاں, اب اگر کوئی کرے ملم تو لام پہ تو غنہ ویسے ہی نہیں بنتا, ہم کسی حیثیت سے لام پہ غنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو اسی لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے, کیونکہ تجوید کے قواعد کے حساب سے بھی یہ ادغام بلا غنہ ہے. یہ تو آگے ہمارے پاس نون ساکن کی مثال. اب ہم دیکھتے ہیں نون تنوین کی مثال. یہ میں قرآن مجید سے ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں, آپ بھی ڈھونڈا کریں, مثالیں ڈھونڈا کریں. سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں, آپ کے لیے دوبارہ انشاءاللہ سکھانے کا سسٹم کر دیا جائے گا. اگلی مثال ہے ہمارے پاس تنوین کی, لآتیتن, لآتیت اللہ. یہ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد آیا لام, تو ہم نے پڑھا ملم. اب دیکھیں تنوین کے بعد لام آ گیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, یا تو نون ساکن کا ہونا ضروری ہے یا پھر نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا ہونا ضروری ہے. نون ساکن کے بعد لام آیا ملم, تنوین کے بعد لام آیا تو کیا بنا لآتیت اللہ. ویسے اگر یہاں پہ لام نہ ہوتا تو پڑھتے ہم لآتیتن, لیکن لام نے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا بلا غنہ ہونے کی وجہ سے. آگے جی ہمارے پاس ہے نون کی مثال, نون ساکن کے بعد را کی مثال. نون ساکن کے بعد حرف را آ جائے تو وہاں پہ بھی بلا غنہ کیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کو بلا غنہ کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں. یہ آ گیا من رسولنا. نون ساکن کے بعد را ہے تو ہم نے یہاں پہ را پہ غنہ نہیں کرنا, ٹھہرنا نہیں ہے, نون کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے. من رسولنا, اگر کوئی اس کو پڑھے گا من رسولنا تو وہ غلط پڑھے گا. ٹھیک ہے, اگلی مثال ہے ہمارے پاس تنوین کی.
یہ ہے ہمارے پاس اگلی مثال، غفور الرحیم۔ اگر ہم یہاں پہ آگے را نہ ہوتا تو ہم پڑھتے غفورن، لیکن را نے اس کی حیثیت کو، نون کی حیثیت کو ختم کر دیا کیونکہ یہ بلا غنہ کی مثالیں ہیں۔ پھر سے سن لیں، ملم لآتیۃ اللہ من رسولنا غفور الرحیم۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک تجوید کے نئے قاعدے کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ بھی مکمل قرآن مجید درست طریقے سے اور مکمل تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔